ان میں سے ایک صفت غصے کو پی جانے والے بھی ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں جو خطبہ کے اندر میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 133 سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا، اور تم دوڑو، اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی طرف، مِن رَبِّکُم، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ جتنی بڑی زمین اور جتنا بڑا آسمان ہے، یعنی یہ تمام پیمائش جو ہے، یہ زمین جتنی بھی ہے، اس کی پیمائش اور جو یہ خلا ہے آسمان تک، اور ایک آسمان نہیں، 7 آسمان کا جو خلا ہے، جو 7 آسمان کی پیمائش ہے اور زمین کی پیمائش ہے، ان تمام کے برابر اس جنت کا عرض ہے، اور دور کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جنت کا نظارہ، جو جنت کا جو بیان کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات، نمبر 1 تو کیا کہ وہ مغفرت کی طرف دوڑتے ہیں، مغفرت، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر وہ جو جنت اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہوا ہے، اس کا اللہ نے ذکر اس لیے کیا کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو کوئی عمل کرتا ہے اس کا وہ بدلہ چاہتا ہے۔ کوئی بھی انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی فطرت میں یہ اللہ نے رکھا ہے کہ اس کا وہ بدلہ چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین بدلہ عطا کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت جو تیار کی ہے اور مغفرت جو ہے اللہ کی طرف سے، یہ کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے، فاسقوں فاجروں کے لیے نہیں ہے، منافقین کے لیے نہیں ہے، جو مومنین میں سے متقین لوگ ہیں ان کے لیے ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، آگے پھر 2 صفات اللہ نے بیان کی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی اور پریشانی میں بھی، تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ غصہ کو پینے والے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ پہلے 2 صفتیں کون سی بیان ہوئی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں۔ اس لیے دوڑتے ہیں مغفرت کے لیے، اللہ سے رجوع کرنے کے لیے،
اللہ سے معافی مانگنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین سے جلد ہی وہ معافی مانگ لیتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے ان کو بشارت دی ہے کہ ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ جس کا عرض تمام آسمان اور زمین کے برابر ہے. پھر آگے یہ دو صفات بیان کی ہیں کہ وہ خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت امام حسن بن ابی طالب، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، سوالی آیا. اس سوالی نے آ کر سوال کیا کہ مجھے کچھ دو. اب وہ آپ تو بادشاہوں کے گھرانے سے ہیں، سید زادے ہیں. آپ نے اس کو 50,500 دینار دے دیے. کتنے دیے؟ 50,500 دینار، جو چاندی کے یا سونے کے ہوتے تھے اس وقت. آپ اندازہ کریں کہ کتنے سخی ہیں یہ لوگ. ایسا کوئی سخی دیکھا ہے زمانے میں؟ کوئی بادشاہ بھی ایسا سخی نہیں ہوگا جو 50,500 دینار دے دیے ایک بوری بھر کے، کیونکہ وہ سکے ہوتے ہیں چاندی کے یا سونے کے اس وقت. تو اب اس کے پاس اٹھانے کے لیے طاقت نہیں تھی. آپ نے فرمایا جاؤ مزدور لے آؤ، مزدوری میرے ذمہ ہے. جب مزدور آیا تو مزدور کو اپنی چادر اتار کے مزدوری میں دے دی کہ یہ تمہاری مزدوری ہے، یہ اس کا سامان اس کے گھر پہنچاؤ. کتنے دینار دیے؟ 500 نہیں، 50,500 دینار دیے، اور اس کو پہنچانے کی مزدوری بھی عطا کر دی. یہ ہوتی ہے سخاوت. کوئی دیکھا ہے کسی نے ایسا بندہ؟ میں نے تو نہیں دیکھا، میری تو 50 سال سے بھی زیادہ عمر ہو گئی ہے. تو آپ بزرگ شاید انہوں نے دیکھا ہو، لیکن مشکل ہے. کوئی بندہ ایسا دیکھا ہے کہ جس نے اس طرح کی سخاوت کی ہو؟ آپ نے اپنی زندگی میں سنتے تو رہتے ہیں، ہم بتاتے رہتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم بتا رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے غلام سے کوئی غلطی ہو گئی. آپ کے غلام سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کو تھوڑا سا جلال آیا. جو صاحبزادگان، جو سید زادے ہوتے ہیں، جو عالی مرتبت ہوتے ہیں، تو ان کا اگر ان کو غصہ آئے تو ادب یہ ہے کہ اس کو جلال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جلال. آپ کو تھوڑا سا جلال آیا. آپ کا جو وہ غلام تھا، اس غلام نے یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، یہ آیت مبارکہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، وعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرنے والے. جب یہ آیت مبارکہ آپ کے غلام نے تلاوت کی تو چونکہ آپ کے تو گھر کا ہے قرآن، آپ سے بڑھ کر اور کون جانتا ہے قرآن کو؟ آپ سے بڑھ کر اور کون سمجھتا ہے قرآن کو؟ امام حسین سے بڑھ کر اور کون ہے جو عمل کرنے والا ہو قرآن پر؟ اور امام حسین جیسا
کون ہو سکتا ہے جو نیزے پر بھی چڑھ کے قرآن سناتے ہیں؟ امام حسین کے غلام نے جب یہ تلاوت کی تو امام حسین خاموش ہو گئے اور فرمایا بات سنو، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ غلام تھے، آزاد کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ نے غصہ پی لیا اور عافیت کا معاملہ اس غلام کے ساتھ کیا، اس کو آزادی کا پروانہ عطا کر دیا کہ تم نے پڑھا تو میرے نانے کا قرآن ہے، پڑھا تو تم نے ہمارے گھرانے کا قرآن ہے، پڑھا تو تم نے ہمارا ہی قرآن ہے، لیکن ہم سے زیادہ غصہ پینے والے اور کون ہوں گے؟ امام حسین نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ آج اس آیت مبارکہ کے کاظمین الغیظ کا مصداق تیرے نبی کے نواسے نے عمل کر کے دکھا دیا ہے کہ ہم سے بڑھ کر اور کوئی غصہ پینے والا نہیں۔ امام حسین نے غصہ پی کر اپنے آپ پر برداشت کر کے، آج تو زمانہ ایسا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کو تو معاف ہی نہیں کرتا، کوئی معافی والا معاملہ ہی نہیں رکھتا، جبکہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو معاف کر دیں۔ یہ اخلاق اعظم ہے، اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق حسنہ پر عمل کرنا یہی انسانیت کی معراج ہے۔ جو انسان اپنے محبوب علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا مظہر نہ ہو، تب تک وہ انسان کامل انسان نہیں ہوتا، تب تک وہ بندہ کامل بندہ نہیں ہوتا، تب تک وہ کسی بزرگ کا کامل غلام نہیں ہوتا، اور تب تک وہ کامل انسان نہیں بن سکتا جب تک محبوب علیہ السلام کی سنت پر عمل نہ کر لے۔ میرے دوستو، محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا میں اپنے بھائی کی، مسلمان کی کوئی پردہ پوشی کریں گے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو یہ جو غصہ ہے آج کے دور میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی یہ صفات میں سے ہے کہ جب ان کا نفس کا معاملہ ہو، ان کی ذات کا معاملہ ہو، انفرادی معاملہ ہو، تو پھر وہ غصے پر قابو رکھتے، پھر اس غصے کو وہ نکالتے نہیں، بلکہ غصہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے لیے ہونا چاہیے۔ جہاں پر غصے کا حکم ہے وہاں پر غصہ نہیں کرتے، اور جہاں پر غصے کا حکم نہیں ہے وہاں پر غصہ کرتے ہیں۔ کیسا عجب نظام ہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو سیدھا سیدھا سبق دیا گیا ہے۔ یہ الٹا پلٹا کہ جی یوں ہے فلانا ہے، یہ ہے یوں، کون سا راستہ پتہ نہیں کون سا راستہ، یہ چور راستے ہیں سب۔ اٹل جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دو سیدھے راستہ جو بتا دیا گیا ہے، ایک سیدھا راستہ ہے، ایک ٹیڑھا راستہ ہے۔ ٹیڑھے راستے کو پتہ نہیں وہ کیا کیا رنگ برنگے پتے لگا کے، رنگ شنگ لگا کے، پتہ نہیں کیا کیا وہ دین سے نکال دیتے ہیں انسان کو۔ ہمارا دین جو ہے وہ بڑا سادہ اور سیدھا، بہت سادہ اور سیدھا ہے۔ اس میں وہ رنگ برنگیاں پتیاں وہ اللہ رب العالمین کو بھی پسند نہیں ہے اور محبوب علیہ السلام کو بھی پسند نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
وہ کوئی سمجھ آ رہی ہے تو بتائیں، اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پھر میں پوری سمجھ لوں۔ بہرحال سمجھ آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو ماشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس کو معاف کرنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ جنتی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ جنتی۔ اور ان کو معاف کر دینا کن کی سنت ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے، سنت اولیاء ہے، اور سنت اہل بیت ہے، سنت صحابہ ہے۔ جتنے بھی اللہ والے ہوتے ہیں ان سب کی یہی سنت ہے۔ ان کی سنت تو سنت مصطفیٰ ہے نا جی۔ انہوں نے عمل جو کیا وہ سنت مصطفیٰ پر عمل کیا۔ اگر ہم ان کی یہ سنت کو سنت سمجھ لیں تب بھی تو ہم سنت مصطفیٰ تک پہنچ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت کا فیض ہے وہ ہمیں مل جائے گا، ہم سیدھے راستے پر چل پڑیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقہ میں ہمیں یہ جو روحانی بیماری ہے غصہ، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ